الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 کے بارے میں، جو کہ ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے قواعد پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ان کو اپلائی کریں گے۔ اس علامت کو، یہ واو یا دال کی طرح کی جو علامت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی دال آپ اس کو کہہ لیں، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر واو ہے، واو کے اوپر یہ جزم ہے، اور جس حرف پر جزم اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر واو کو واو ساکنہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکنہ۔ تو یہ سارے سبق میں اسی طرح ہیں، واو کے اوپر واو ساکنہ، یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکنہ کہیں گے۔ اب آگے ہے ساکن حرف کو پڑھتے کیسے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اب یہ واو ساکنہ ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کو پچھلے والے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واو اکیلے واو کو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس کو ایسے پڑھیں گے، با واو پیش بو، اس طرح اس کو واو کو بھی بیچ میں ادا کریں گے، یعنی کہ اس کو ہمیشہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف، یعنی کہ با متحرک ہے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ یہاں پر با متحرک ہے اور واو ساکن ہے، واو ساکن کو ہم پچھلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ساکن حرف یعنی واو ساکنہ اپنے سے پہلے متحرک حرف یعنی با کے اوپر کیونکہ پیش ہے، جس حرف پر کوئی زبر زیر یا پیش ہے اس کو حرکت کہتے ہیں، تو یہ اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے جی، حروف مدہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو، اب یہ الف ہے اور الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، جیسے با، الف کے پیچھے زبر ہے اس مثال میں۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ واو ہے اور یہ جزم ہونے کی وجہ سے یہ واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے جی؟ پیش ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، تو یہ ہے جی یا مدہ۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ اب ان کو پڑھتے کیسے ہیں؟ جب کہیں بھی ہم دیکھیں الف مدہ ہے، واو مدہ اور یا مدہ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ 1 سیکنڈ تک تقریباً آپ نے نا اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ با الف زبر با، اس طرح اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے آپ نے، ورنہ اب با زبر با اور با الف زبر با میں یہی فرق ہے، کیونکہ با زبر با جو ہے نا وہ الف مدہ نہیں ہے، لیکن با الف زبر با جو ہے نا اس میں کیونکہ الف مدہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کو بھی، یہ یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 1 سیکنڈ کہہ لیں آپ، بو، اس طرح، اور اس کو بھی 1 سیکنڈ کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، بی، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ چلیں ان رولز کو، ان قواعد کو ہم اپلائی کرتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اس کو سیٹی کے بغیر پڑھیں گے، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔
خا الف زبر خا، خا مستعلی حروف میں سے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. اب اس کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے اور اس زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. یہ زا صفیریہ حروف میں سے اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، یہی ان دونوں میں فرق ہے. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. اب اس کو کچھ لوگ جو ہے نا اس کو وائبریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو را اس طرح، اس کو وائبریشن کے ساتھ نہیں پڑھنا. را اس طرح، را رو ری، بلکہ بجائے اس کے کہ را رو ری، یہ غلط طریقہ ہے. اب یہ زا اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی سیٹی کے ساتھ. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر سی، صا سو سی. اس کو بھی پر بھی پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ بھی پڑھیں گے. ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر دی، ضا دو دی. طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی. اب اس کو بھی پر پڑھیں گے. نیلے حروف جتنے بھی ہیں یہ مصالح حروف میں سے ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، خود صادق ان سب کو پوری پڑھتے ہیں. وا الف زبر وا، وا واو پیش رو، وا یا زیر ری، وا رو ری. عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی. اس کو حلق کے درمیان سے پڑھتے ہیں عین کو. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. قاف الف زبر قا، قاف
واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ اس کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز آپ نے نہیں لے کے جانی۔ اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں انگلیوں سے آپ ناک کو دبا کر پھر پڑھیں، اگر تو ناک سے آواز نکلتی ہے تو آپ کو محسوس ہوگی۔ واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ تو الحمدللہ یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آگے پڑھیں گے کھڑی حرکات کے بارے میں۔ تو اس سبق کو بار بار ریپیٹ کریں، سنیں، دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور علم دین پھیلانے کی نیت سے دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔